السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے، شروع کے 6 مہینوں میں سے ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور بعد کے 6 مہینوں میں سے ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ اللہ کے نزدیک جو 11 مہینے ہیں، ان 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے ایک ہی مہینے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو رمضان میں، اور رمضان کو قرآن کے اندر لایا، تو یہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے جس طرح تمام نبیوں میں ہمارے نبی کو مقام دیا، تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل کو مقام دیا، تمام امتوں میں امت محمدیہ کو مقام دیا، اور تمام کتابوں میں قرآن مجید کو مقام دیا، تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو مقام دیا، اور تمام راتوں میں شب قدر کو مقام دیا، تو اسی طریقے سے تمام مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کو مقام دیا تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ تو اب اتنا بڑا مقام ہے اس مہینے کا، تو اس مہینے کا ادب اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، اس کا ادب بجا لانا اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مقدس اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ہماتن شراب پیا کرتا تھا، اس کی عادت شراب پینے کی تھی، تو سارے محلے میں وہ شرابی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ مگر رمضان المبارک جب آتا تو یہ رمضان کا بڑا ادب، بڑا احترام کرتا، اور رمضان المبارک کی پابندی کیا کرتا تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو حضرت ذوالفقار فرماتے ہیں کہ زور سے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا، صرف رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے۔ تو ساتھی غور کر لیں تو یہ مہینہ بڑے ادب، بڑے احترام کا مہینہ ہے۔ سب مہینوں کی بنسبت یہ مہینے کا مقام زیادہ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں۔ ان میں جو اصل عبادت ہے تو وہ روزے کی عبادت ہے۔ روزہ ایک ایسی انفرادی عبادت ہے، دوسری عبادتیں جتنی ہیں ان عبادتوں میں کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ نماز جس کے لیے وضو ضروری، جس کے لیے
رکوع ضروری، جس کے لیے قیام ضروری، جس کے لیے قرات ضروری، جس کے لیے سجدہ ضروری، جس کے لیے قضاء آخرہ ضروری، اور زکوٰۃ جس کے لیے غریبوں میں مال تقسیم کرنا ضروری، اور حج جس کے لیے احرام باندھنا، مینا میں ٹہرنا، مزدلفہ کا قیام اور عرفات میں رہنا یہ ضروری۔ مگر رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس میں چھوڑنا پڑتا ہے، کھانے کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسری گالیوں کو اور دوسری جو غیبتیں ان سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر صوم کا لفظ بھی لایا، صیام کا لفظ بھی لایا۔ صوم کا لفظ حضرت مریم نے استعمال کیا تھا، صیام کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ صوم کا معنی روزہ رکھنے کا ہے، صیام کا معنی بھی روزہ رکھنے کا ہے۔ صیام یہ جمع کا لفظ ہے، بعض مشائخ نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا کہ صیام کا معنی روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کر دوسری ایسے کام جن کی وجہ سے روزے میں نقص پڑتا ہے ان کو چھوڑنا ہے۔ ہاتھ کے برے کاموں کو، زبان کے برے کاموں کو، کان کے برے کاموں کو، آنکھ کے برے کاموں کو، پاؤں کے برے کاموں کو، ان سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ روزہ ایک ایسی انفرادی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی روزے کا ثواب خود اپنے طرف سے دیتے ہیں۔ جب نماز کا ثواب دینے کا وقت آتا ہے فرشتے اس ثواب کو لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب دینے کا موقع آئے تو فرشتے اس ثواب کو لکھتے ہیں، حج کا ثواب دینے کا موقع آئے فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ مگر جب روزے کا ثواب دینے کا آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں اور خود وہ میرے لیے روزہ ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو غور کریں تو روزے کا مقصد بہت بڑا ہے اور روزے کا مقام ایک دم بہت بڑا ہے۔ اب جس کا مقام جتنا بڑا ہو اس کا ادب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دوسرے مقامات پر کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمارے موقع پر دن میں 3 مرتبہ کھانا کھایا جاتا ہے اور سارا دن کھانے کی اجازت ہے، مگر جب کوئی آدمی روزہ رکھ لے یہ کھانا حلال ہے تو یہ خود بخود حرام کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنا بعض مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے، اگر کسی کو کان کی ترک، کان کا درد زیادہ ہو، ایسے موقع پر کان میں دوا ڈالنا ضروری، مگر روزہ جو رکھ لے گا تو اسے کان میں دوا ڈالنے کی اجازت نہیں۔ بطور مجبوری اگر کان میں دوا ڈال لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں دوا ڈالنے کی اجازت روزے کی حالت میں نہیں، بطور مجبوری کوئی دوا ڈالا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھ کر میں یہ بات کہوں، یہ سب چیزیں حلال تھی، روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ خود بخود حرام ہو گئی، مگر جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، دوسرے مہینوں میں بھی حرام، سال بھر بھی حرام، تو روزے کے اندر وہ بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو گالی دینا دوسرے مہینوں میں بھی حرام تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا حرام، دوسرے مہینوں میں کسی کی غیبت حرام تو رمضان کے اندر بدرجہ اولا حرام، دوسرے مہینوں میں کسی کو برا بھلا کہنا حرام تو رمضان المبارک کے اندر بدرجہ اولا حرام، دوسرے مہینوں میں کسی سے لڑائی، کسی سے جھگڑا، کسی سے فساد، کسی سے اونچ نیچ کرنا حرام، تو رمضان المبارک کے اندر بدرجہ اولا یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو ساتھی رمضان کے اندر جب روزہ رکھنے کا موقع آئے تو پورے احتیاط کے ساتھ پورے تدابیر کو اختیار کر کر روزہ رکھا جائے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا اور اس کا فائدہ بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر رہیں گے۔ غور کرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اب غور کریں کہ صرف یہ امت محمدیہ کو روزے نہیں ملے بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنت سے بھیج دیے گئے، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ایک مرتبہ پانی کے اندر اپنے چہرے کو دیکھا تو جنت کا جو حسن، جنت کی جو خوبصورتی، جنت کا جو حسن تھا، اس کے مقابلے میں کچھ کمی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خوبصورتی کے بارے میں محسوس ہوئی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم ایام 20 کے روزے رکھو، تو حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھنے لگے۔ ایام 20 کسے کہا جاتا ہے؟ ہر ماہ کے 13، 14، 15 کے روزے رکھنے کو ایام 20 کہتے ہیں۔ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ جو چاند کے تاریخ ہیں، ان میں چاند بڑے آب و تاب کے ساتھ پوری روشنی دیتا ہے۔ 1 تاریخ سے چاند بڑھنا شروع ہوتا ہے، 15 تاریخ تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر 16ویں تاریخ سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 13، 14، 15 تاریخ کو بڑے آب و تاب کے ساتھ روشنی دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پابندی سے جب روزہ رکھنے لگے ایام 20 کے، اللہ نے ان کی خوبصورتی کو لوٹا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کوہ طور پر جب جانے کا موقع آیا، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مہینے کے شروع میں 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن، مہینے کے آخر میں 3 دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے روزہ رکھنے کی عادت تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ دیکھو تم سے پہلے امتوں میں بھی روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تم کو متقی بنانا ہے، تمہیں متقی بنانا ہے۔ متقی کا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، نیکیوں کی طرف آ جائے، رمضان میں روزہ رکھے تو گناہ کو چھوڑ دے، حلال کھائے، برے کاموں کو چھوڑ دے، اچھے کام کرے، گالی دینا چھوڑ دے، ہمدردی کو اختیار کرے۔ اب تک کسی کے دل میں کسی کا بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، برائی ہو، اسے اٹھا کر دفنا دے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اختیار کرے۔ رمضان میں خصوصاً لڑائی سے، جھگڑوں سے، فسادات سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ رمضان دل کے مانند ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں پابندی ہو، رمضان کے اندر اطمینان سے رمضان گزرے، سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا مقصد رمضان میں روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی کا حصول اور تقوی کی بات پیدا ہو جائے۔ جب آدمی تقوی متقی ہو جائے گا، تقوی کو اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کے واسطے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ حق کو، یہ باطل کو سمجھنے کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے تمہارے اندر پیدا کریں گے۔ اور اللہ فرما رہے وَمَن یتق اللہ، اور جو اللہ کے واسطے تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے ہر کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کام بمشکل ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر ہمارے گناہ ہو، جن گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر حالات آ رہے ہو، تو ان گناہوں سے اللہ کے واسطے توبہ کر لیں۔ اس رمضان کی برکت سے اللہ سارا سال ہمارے واسطے آسانی عطا فرما دیں گے۔ علماء مثال دے کر فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے،
جس کا قرآن نے ذکر کیا، احد عشرہ کوکبہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 11 بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان میں سے 10 نے بڑی تکلیف دی تھی، مگر یوسف علیہ السلام 12ویں بھائی تھے۔ یہ 12ویں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کی برکت سے 11 کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں یہ قصہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے احسن القصص، یہ قصوں میں بہترین قصہ، اور جسے اللہ سب بہترین قصہ فرمائے تو وہ معمولی قصہ نہیں ہو سکتا، قصوں میں بھی بہترین قصہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کے 11 بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ رمضان المبارک کی یوسف کے مانند ہے، اگر اس کی پابندی کی جائے تو باقیہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ہم نے اللہ سے دوری اختیار کر لی تھی، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہماری زراعت، ہمارے کام، ہمارے مشغولیات میں ہمیں اللہ سے دور کر دیا تھا۔ اگر رمضان کے اندر روزے کی پابندی ہو، عبادت کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو، تراویح کی پابندی ہو، ذکر و اذکار کی پابندی ہو، تلاوت کلام اللہ کی پابندی ہو، نیک کاموں کی پابندی ہو، خیرات کی پابندی ہو، فضولیات سے بچا جا رہا ہو، اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 11 مہینوں کو ہمارے واسطے آسان فرما دیں گے۔ جو روزے کا اصل مقصد ہے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے، اسے بھرپور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ روزہ ہے، اس روزے کو بڑے اہتمام سے گزارنا پڑے گا۔ کئی لوگوں کی شکایت کبھی سے ہو رہی ہے کہ رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو قمری سالوں کے اعتبار سے دیا، شمسی سالوں کے اعتبار سے نہ دیا۔ اگر اللہ ہر سال اپریل میں روزے فرض کر دیتا، اللہ ہر سال مئی میں روزے فرض کر دیتا، نہ جانے ہماری حالت کیا ہو جاتی۔ مگر اللہ نے قمری سال میں روزوں کو رمضان میں فرض کیا۔ کبھی یہ رمضان ٹھنڈی میں آتا ہے، کبھی یہ رمضان سرد میں آتا ہے، کبھی رمضان اعتدال مہینوں میں، تو کبھی رمضان پر یہ گرمی والے مہینوں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرا بندہ کتنی تکلیف اٹھا کر مجھے راضی کرنا ہے، کون راضی کرتا ہے۔ دیکھیں قربانی جب دی جائے کسی چیز کے پیچھے، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ صبح و شام دکان کے واسطے ہم وقت دیں اور دکان میں تجارت بڑے اچھے انداز سے ہو، جس میں لاس کا، نقصان کا کوئی ہمارے خیال میں نظریہ بھی نہ گزرا ہو، ایسی تجارت سے ہمیں بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ کے واسطے جب وقت دیں گے، قربانی دیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ گرمیوں میں رمضان آ رہا ہے، ہم روزوں کو گرمی کا بہانہ بنا کر نہ چھوڑنا ہے۔ جنگ یمامہ کا موقع تھا، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، زخمی ہو کر گر پڑے، روزے کی حالت میں تھے۔ ایک ساتھی ان کے پاس آئے اور آ کر پانی کا ایک لوٹا پیش کیا کہ سالم تم اس کو پی لینا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ ساتھی کہنے لگے کہ روزے کی حالت میں ہو مگر پی لو، آپ کا ایسا نظر آئی، آپ کی حالت ایسی نظر آ رہی ہے گویا آپ کا آخری وقت ہے۔ حضرت سالم نے اس وقت فرمایا تھا کہ مجھے پانی میرے لوٹے میں ڈال دو، اگر میں زندہ رہوں افطار کا وقت آئے تو اسی پانی سے میں افطار کر لوں گا، اگر اسی حالت میں میں موت کا مزہ چکھ جاؤں پھر اللہ مجھے موت کے بعد اس سے بہتر پانی پلائیں گے۔ ساتھی اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرے کہ موت کا منظر تھا۔ فقہا نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ موت کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، جان کے خطرے کے وقت روزہ توڑنے کی اجازت ہے، مگر ہمارے صحابیات تھے جن کو اپنی جان کا خطرہ ہونے کے باوجود بھی روزے کا افطار نہ کیا۔ اس وقت وہ حالت میں پانی پینے کی اجازت تھی، مگر اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی حالت میں میں موت کا مزہ چکھ لوں گا مگر روزے کا افطار نہ کروں گا۔ ساتھی تھوڑا تھوڑا بہانہ کہ گرمی شدید ہے، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، سوز
برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارا کاروبار ایسا کاروبار ہے جس کاروبار کے اندر ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آج ہماری حالت کمزور ہو جائے گی۔ ہٹا کھٹا نوجوان 30 سال کا 35 سال کا روزہ چھوڑ رہا ہے۔ غور کر لے ساتھی کہ یہ صحابیوں کے واقعات کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ دلوں کے اندر اتارنا بھی ہے۔ موت سامنے آنکھوں کے نظر آ رہی ہے مگر روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ معمولی بہانہ ہوا روزہ چھوڑ دیا، جبکہ قرآن نے بھی اجازت دی مریضاً او علی سفر، تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ایسے دو موقع پر تم کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر اس کے علاوہ گرمی تھی، زراعت کا موقع تھا، کاروبار پریشان کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہ بہانے پسند نہیں آئیں گے۔ میں نے شروع ہی میں کہا کہ رمضان یہ دل کے مانند ہوتا ہے۔ یہ رمضان اگر سلامتی سے گزرا، رمضان پابندی سے گزرا، رمضان تقوی کے ساتھ گزرا، رمضان عبادت کے ساتھ گزرا، رمضان ذکر و اذکار کے ساتھ گزرا، رمضان تلاوت کے ساتھ گزرا، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی فضیلتیں، اس کے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 11 مہینوں میں ہمارے اوپر نازل کر ہمارے اوپر دکھائیں گے۔ ساتھی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، قربانی دی جائے، قربانی دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت اللہ کی پیدا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ۔ تو رمضان کے روزے اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ دوسرے عبادتوں کا ثواب فرشتے لکھیں گے مگر روزے کا بدلہ جب دینے کا موقع آئے اللہ فرشتوں کو ہٹا کر کہیں گے کہ روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، تم اس کا ثواب نہ لکھو۔ تو کوئی روزہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، اپنے مشغولیات کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، اپنے زراعتوں کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں، رمضان کی برکت کو ٹال نہ دیں۔ اگر اسے ٹال دیا گیا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ کسی کا چھوٹ گیا، یا رمضان کا ایک روزہ فرض روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا، حضرت علی نے فرمایا کہ ساری زندگی اگر نفل روزے بھی رکھے جائیں تو اس روزے کا بدل وہ 60 سال ہو، 70 سال ہو یا 80 سال ہو، اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے معمولی بہانوں سے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری جو اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کیا ہوں، موقع ایسا ہے کہ دوبارہ مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ رمضان میں ایک سحری بھی اللہ نے دی، ایک افطاری بھی اللہ نے دی۔ فَإِنَّ السُّحُورَ بَرَكَةٌ، کہ یہ سحری میں تمہارے لیے برکت، افطاری میں تم جلدی کرو، سحری بھی کرنا، افطاری بھی کرنا۔ مگر علماء کی یہ بات مجھے آپ کے سامنے پہنچانا پڑتا ہے کہ سحری بھی تم حلال مال سے کرو، افطاری بھی تم حلال مال سے کرو۔ اس لیے کہ اگر دن بھر ہم نے بڑے شوق کے ساتھ نماز پڑھی تھی، بڑے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا تھا، بڑے جذبے کے ساتھ ذکر تسبیح پڑھی تھی، بڑے جذبے کے ساتھ قرآن کو کھول کر پڑھا تھا، مگر افطاری کا موقع آیا، کچھ غفلت میں آ کر ہم، کچھ لاپرواہی میں آ کر حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سارے دن کی جو نورانیت تھی اس ایک لقمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ کی 2 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہم تمام کو ان سب رمضان میں ان باتوں پر پابندی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ کسی کا کاروبار ایسا ہو جو حرام کاروبار ہو، کسی کا پیشہ ایسا ہو جو حرام ہو، تو ایسے ساتھی ایک کام کر لیں کہ رمضان المبارک کے واسطے، رمضان المبارک کے 1 مہینے کے واسطے اپنے پیشے سے، اپنے کام سے، اپنے پیسوں سے تھوڑا دوری اختیار کر لیں، پھر تھوڑا دوری اختیار کر سارا رمضان المبارک کوئی حلال کاروبار کر لیں، چھوٹا ہی پیسہ سے ہی،
مگر یہ رمضان دل کے مانند ہے۔ اگر یہ چھوٹا کاروبار کرنے میں دقت، تکلیف، شرم، ندامت، حیا محسوس ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر ڈاکٹر عبدالحی نے فرمایا کہ کسی سے کچھ پیسہ رمضان المبارک کے واسطے بطور قرضہ لے لیں اور سارا رمضان جو پیسہ ہم نے قرضہ لیا ہے اس پیسوں میں استعمال کریں۔ افطاری بھی اسی میں، سحری بھی اسی میں، کپڑے بھی اسی میں، بچوں کا گیا گزران، بیوی کا گیا گزران، خود اپنا گیا گزران، سب اسی میں کر لیں۔ اللہ سے امید ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں کہ یہ دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیں تو رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے بقیہ 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی حرام سے دوری دے کر حلال کے قریب ہمیں کر دیں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مقام کو سمجھے۔ اور دوسری بات، گرمیوں کے دن چل رہے ہیں، گرمیوں کو بہانہ بنا کر اللہ کے واسطے رمضان کے روزوں کو ٹال نہ دیں، چھوڑ نہ دیں۔ صحابیوں کے واقعات ہم نے سنا کہ جان جانے کے وقت میں بھی روزے کو افطار نہیں کیا۔ گرمی کو بہانہ بنا کر رمضان کے روزوں کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور تیسری بات، حلال مال کے بارے میں تھوڑا احتیاط برت لیں۔ اتنے 3 کام کر لیں گے، رمضان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ اور آخر میں پھر میں وہی بات عرض کر کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ دیکھیں دوسرے 11 مہینوں میں جو چیزیں حلال تھی رمضان کی برکت سے، رمضان کے آنے سے وہی چیزیں حرام بن گئی، کھانا حرام بن گیا، کان میں دوائی ڈالنا ناجائز ہو گیا، ناک میں دوائی ڈالنا ناجائز ہو گیا۔ بطور مجبوری تو جائز ہے مگر میں قصدن کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو چیزیں بقیہ 11 مہینوں میں حرام تھی وہ رمضان میں بطور اعلیٰ بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہیں۔ لڑائی دوسرے مہینوں میں حرام تو رمضان میں بدرجہ اولا، غیبت دوسرے مہینوں میں حرام تو رمضان میں بدرجہ اولا، کسی کی چغلی، کسی کو زبان سے دل سے تکلیف دینا دوسرے مہینوں میں حرام تو رمضان میں بدرجہ اولا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے ہم سبق حاصل کریں اور رمضان کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ حالات کٹھن چل رہے ہیں تو دعا رمضان میں بدرجہ اولا افطاری کے وقت کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو افطار کے وقت میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کے تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے 4 جو ہفتے آئیں گے اس میں دعا کے تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی پابندی کرنے والا بنائے۔